وہ دعا کون سی؟ کبھی انسان تصور کرے کہ واقعاً اتنا عمدہ ترین مکتب ہے کہ صبح اٹھو تو دعا، شام کرو تو دعا، ارے بستر پر جاؤ تو دعا، سو جاؤ تو اس سے پہلے پھر دعا، آنکھ کھلے پھر دعا۔ سب سے بہترین دعا دعائے احد۔ بار روایت امام صادق علیہ السلام فرمایا اگر کوئی 40 دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد، اگر کوئی 40 دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کرے تو خدا اسے امام زمان کے سپاہیوں میں شامل کر لے گا۔ امام زمان کے سپاہی دو طرح سے ہوں گے، یا منزل ظہور پہ ہوں گے یا منزل رجعت میں ہوں گے، دو اعتبار سے ہوں گے۔ دیکھیے کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جائے بغیر مولا کے پاس آئیں گے، ان کے لیے ہے ظہور، اور کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جانے کے بعد اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اگر اس سے ترجمے کے ساتھ ذرا قریب ہو جائیے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے خدایا اگر حائل ہو جائے میرے اور امام زمان کے درمیان الموت، کون سی موت؟ جس کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی قرار دیا ہے، جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری، تو خدایا مجھے میری قبر سے نکال لینا، ایسے نکالنا معتذرن کفنی کہ میں کفن کا احرام پہنے ہوئے ہوں۔ میں لباس کا ترجمہ نہیں کرتا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ معتذرن اعتذرا، ازار، ازار کیا ہے؟ وہ جو نیچے لنگ باندھی جاتی ہے۔ کیا عمدہ ترین انداز ہے کہ انسان دو ہی مقامات پر ایک چادر اوپر ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور ایک چادر بطور لنگ کے پہنے ہوئے ہوتا ہے، یا تو خدا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، یا زمانے ظہور میں امام زمان کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، یا خدا کا گھر، یا خدا کے گھر میں جو اہل بیت، یا تو ادھر احرام یا ادھر احرام، بس فرق اتنا ہے کہ وہ احرام خود پہنتے ہو، اس احرام میں اور اس احرام میں ایک ہی خاص قربت ہے، کون سی ہے؟ کہ اس احرام میں خوشبو حرام، ساری خوشبو حرام، اس احرام میں کافور کے علاوہ ساری خوشبو حرام۔ دوسرا فرق یہ ہے، اس احرام کی مجبوری ہے کہ جہاں جاتے ہو وہاں خاک شفا ساتھ لے جانا مشکل ہے، اور حالت احرام میں اسلحہ اٹھانا منع ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی یہ کون سا احرام ہے؟ خاک شفا بھی ہے، اور ایک چھوٹی سی دو شاخہ لکڑی بغل میں ہے بدن سے لگی ہوئی، اور ایک کپڑے کے باہر ہے۔ سوچتا تھا یہ کون سا مکتب ہے کہ زندگی میں تو بے ساکھیاں تھی نہیں، یہ مرنے کے بعد بیچارے مردے کو کیا بنا دیا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم ہے، اگر تم نے دعائے احد پڑھی ہوتی تو میں سمجھ میں آ جاتا